Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, how are you? Today we are going to read a poem, The True Beauty. Chapter number 2, The True Beauty, Thomas Carlyle, 1595 to 1639. About the poet Thomas Carlyle, one of the Cavalier poets, was born in West Wickham in 1595. His father's name was Sir Matthew Carey, who was a master in Chancery. He was educated at Corpus Christi, Oxford. He got favor of King Charles I and was appointed to an office at his court. He was a true disciple of Ben Jonson. He was also influenced by Donne, so he wrote a fine elegy on Donne. His longest and the masterpiece creation, The Rapture, is a fine love poem. He also wrote a number of graceful songs and lyrics. The True Beauty is one of them. His poems are highly musical. About the poem, the poet prefers spiritual beauty to physical beauty. He says that physical charms decay with the passage of time, and with the decay of these charms, the intensity of lovers' feelings also declines. But spiritual beauty never dies. The poet therefore glorifies the beauty of mind and soul, which is true beauty, and ignores physical charms if it is devoid of virtues. ये आपकी जो पोएम है, ये अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम की इबारत पढ़ी गई. आइए इसका तर्जुमा देखते हैं. चैप्टर नंबर 2, चैप्टर बाब नंबर 2, द ट्रू ब्यूटी, हकीकी खूबसूरती. ट्रू हकीकी ब्यूटी खूबसूरती. थॉमस कैरियो ये राइटर है. ये 1595 में पैदा हुआ और 1639 में इसका इंतकाल हुआ. अबाउट द पोएट, शायर के बारे में. थॉमस कैरियो वन ऑफ द कवेलियर पोएट्स. थॉमस कैरियो कवेलियर पोएट्स या घुड़सवार शायरों में से एक था. वॉज बॉर्न इन वेस्ट वेकहिम. ये वेस्ट वेकहम एक जगह है जहां वो 1595 में पैदा हुआ था. हिज फादर्स नेम वाज सर मैथ्यू कैरी. उसके वालिद का नाम जनाब मैथ्यू कैरी था. हु वाज अ मास्टर इन चांसरी. वो चांसरी में मास्टर था. He was educated at Corpus Christi. वो ऑक्सफोर्ड के कॉर्पस क्राइस्ट का तालीम याफ्ता था. He was educated. वो तालीम याफ्ता था at कॉर्पस क्राइस्ट में ऑफ ऑक्सफोर्ड के कॉर्पस क्राइस्ट में तालीम याफ्ता था. He got favor of King Charles I. उसे राजा या बादशाह चार्ल्स अव्वल की हिमायत हासिल थी. And was appointed to an office at his court. और वो मुकर्रर कर लिया गया उसके दरबार के एक ऑफिस में उसकी तकर्रुरी हुई. He was a true disciple of Ben Jonson. वो बेन जॉनसन का हकीकी शागिर्द और मुरीद था.
He was also influenced by Don یا ڈونی، وہ ڈون سے بھی متاثر تھا. So he wrote a fine elegy on Don. اس لیے اس نے ڈون پہ اور ایک عمدہ مرثیہ لکھا. So اس لیے he wrote، اس نے لکھا a fine elegy، ایک عمدہ مرثیہ on Don اور ڈونی پر لکھا. His longest and the masterpiece creation، اس کی سب سے طویل اور شاہکار تخلیق یعنی the rapture یہ کیا ہے؟ is a fine love poem، ایک عمدہ محبت کی عمدہ نظم ہے. He also wrote a number of graceful songs and lyrics، اس نے متعدد خوبصورت گیت اور نغمے بھی لکھے. The True Beauty is one of them، یہ True Beauty نامی یہ جو نظم ہے one of them انہیں میں سے ایک ہے. His poems are highly musical، اس کی نظمیں انتہائی سریلی ہیں. About the poem، نظم کے بارے میں the poet prefers spiritual beauty to physical beauty، شاعر روحانی خوبصورتی کی جسمانی خوبصورتی کے مقابلے میں تعریف کر رہا ہے. یعنی شاعر روحانی خوبصورتی کو جسمانی خوبصورتی پر ترجیح دیتا ہے. The poet، شاعر prefers، ترجیح دیتا ہے spiritual beauty، روحانی خوبصورتی کو to physical beauty، جسمانی خوبصورتی پر. He says، وہ کہتا ہے that physical charms، کہ جسمانی خوبصورتی ڈکے ختم ہو جاتی ہے. with the passage of time، وقت کے گزرنے کے ساتھ. and with the decay of these charms، اور ان خوبصورتی کے ختم ہونے کے ساتھ the intensity، یعنی سرگرمی of گرمی، زیادتی، سرگرمی، intensity، سرگرمی of the lovers feelings، یعنی عاشق کے جو جذبات ہیں اس کی گرمی بھی ڈکلائنز، زوال پذیر ہو جاتی ہے. بٹ اسپریچول بیوٹی نیور ڈائز، لیکن اس روحانی خوبصورتی کبھی نہیں مرتی، کبھی نہیں ختم ہوتی. دا پوئٹ، شاعر therefore اسی لیے glorifies the beauty of mind، وہ تعریف کرتا ہے دماغ، ذہن کے خوبصورتی کی اور روح کے خوبصورتی کی، which is true beauty، جو کہ حقیقی خوبصورتی ہو. and ignores، اور نظر انداز کرتا ہے physical charms، جسمانی خوبصورتی کی. if it is devoid of virtues، اگر یہ خوبیوں سے عاری ہو تو شاعر تعریف کرتا ہے دماغ اور روح کی اس خوبصورتی کو جو حقیقی ہو، اور نظر انداز کرتا ہے جسمانی خوبصورتی کو جو کہ خوبیوں سے عاری ہو. یہ اباؤٹ دا پوئٹ اور اباؤٹ دا پوئم جس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہوا، یہ میننگ ہے کہ دا ٹرو بیوٹی چیپٹر باب فرسٹ، ٹرو حقیقی اصلی، بیوٹی خوبصورتی، پوئٹ شاعر، فیور حمایت، تو اپوائنٹڈ مقرر کرنا، ڈسائپل شاگرد مرید، ٹو انفلوئنس اثر کرنا، متاثر کرنا، الیجی مرثیہ، لانگیسٹ سب سے طویل، ماسٹر پیس شاہکار، کریشن تخلیق، ریپچر بے خودی، وجد جوش جذبہ، گریسفل دل ربا حسین، لیرک نغمہ، ہائی انتہائی اعلیٰ طرز کا میوزیکل موسیقی سریلی. آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے آپ کو کل اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.